بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من استغنا فأنت له تصدى اور جو بے نیازی برت رہا ہے تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی میں ہم نے اما کے حرف کا مفہوم بیان کر دیا تھا۔ اگلا حرف ہے من، کہ جو اصل میں من ہے، نون اس کا ساکن ہے، لیکن جب استغنا کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھا گیا تو وہ نون جو ساکن تھا اس کا سکون ختم کر کے نون کے نیچے زیر لگا دی گئی اور پڑھا جاتا ہے من استغنا، اور استغنا کے شروع والا الف پھر نہیں پڑھا جاتا جب استغنا کو اس کے ما قبل سے، اس کے پہلے والے لفظ سے یا حرف سے ملایا جاتا ہے۔ حرف من کا معنی ہے جو۔ استغنا، توجہ فرمائیں، اس لفظ کے بنیادی حروف ہیں غین، نون اور یا، اور اس کا بنیادی معنی ہے کافی ہو جانا۔ وہ شخص کہ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی مال اور وسائل ہوں اسے کہا جاتا ہے غنی، کہ جس کی ضد فقیر۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، وسائل نہ ہو، تو اسے کہا جاتا ہے فقیر۔ اور جو جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر لے اور اسے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو اسے کہتے ہیں غنی۔ توجہ فرمائیں، غنی یعنی جو محتاج نہ ہو یا جو بے نیاز ہو۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ غنی ہے یہ 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ بنیادی معنی ایک ہی ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم یہ غنی کے 3 معانی بیان کر دیں گے اور اس کے بعد پھر استغنا کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک دفعہ اسے غنی کہا جاتا ہے صاحب غنا، یعنی وہ غنی ہے یعنی غنا رکھتا ہے، بے نیاز ہے، کہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس معنی میں غنی فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے سامنے اللہ کے لیے فقیر ہو، اللہ کی طرف نیاز مند ہو، اس کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اس سے تمہیں اپنی ضروریات ملتی ہیں، وہ تمہاری محتاجیوں پر تمہیں عطا کرتا ہے تاکہ تمہاری محتاجی کو دور کرے۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بس وہی ہے کہ جو در حقیقت بے نیاز ہے اور الحمید صاحب حمد ہے۔ اس معنی میں کوئی اور ذات اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ غنی نہیں کہلائے گی۔ دوسرا معنی غنی کا کہ جب کسی انسان کو غنی کہا جاتا ہے، اور وہ کسے غنی کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے پاس اپنے پاس اتنا مال دنیا ہے، وسائل ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات خود پوری کر سکتا ہے، اور ایسی کوئی کمی اس کو نہیں ہے کہ اس کو کسی کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانے پڑے اور کسی دوسرے سے مانگنا پڑے کہ مثلا میرے پاس پیسے کم ہیں یا میں بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے تو آپ میری مدد کیجئے۔ تو اس معنی میں انسانوں کو بھی غنی کہا جاتا ہے، لیکن آپ توجہ فرمائیں اگرچہ لفظ مشترک ہے، غنی لفظ مشترک ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی کامل ترین اور بغیر کسی نقص و عیب کے وہ غنی کے جو سب سے غنی ہے، کہیں بھی کسی کا بھی محتاج، اور اسے کسی کام کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جب اللہ کے علاوہ انسان کے لیے، بشر کے لیے استعمال ہو تو اب وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، بالآخر اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے۔ ایک اور فرد کو ایک اور جگہ پر لفظ غنی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انتہائی قابل تعریف صفت ہے، قابل تعریف کیفیت ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے لیکن وہ قناعت کی صفت رکھتا ہے، قانع ہے، جو اللہ نے حلال اس کو دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اور جو دوسروں کو چیزیں ملی ہیں
اور جن تک پہنچنے کے لیے اسے حرام راستہ اپنانا پڑے گا، تو وہ دوسروں کی ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں، دوسروں کو جو ملی ہیں، ان کی طرف حرص کی اور طمع کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو اپنی قناعت کے سبب وہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اس کے سامنے مالدار گزرتے ہیں، ان کے مال اسے اپنی طرف نہیں کھینچتے، ان کا جو معاشرتی مقام ہے، ان کی جو ظاہری دنیا کی چمک دمک والی زندگی ہے، وہ اس کو ان کی طرف نہیں کھینچتی۔ تو عملی طور پر اگر آپ غور کریں تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے پاس، یعنی جو اس کے پاس ہے اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ تو لفظ غنی کے یہ 3 استعمال انشاءاللہ اب واضح ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں لفظ استغنا کی طرف، کہ جو اسی غین، نون اور یا سے بنا ہے، غنا سے، بے نیازی سے۔ استغنا کا معنی ہوتا ہے بے نیازی کا اظہار کرنا۔ 2 معنی ہے استغنا کا۔ ایک معنی یہ ہے کہ بے نیازی طلب کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا قدم اٹھانا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی مثلا محتاجی کو دور کر لے۔ استغنا کا معنی ہوگا اس شخص نے اپنے آپ کو غنی بنانے کی طلب کی، اپنے آپ کو بے نیاز بنانے کی طلب کی۔ دوسرا معنی کہ جو اس آیت میں سورہ عبس کی آیت نمبر 5 میں آیا ہے، استغنا یعنی بے نیازی کا اظہار کرنا، بے نیازی برتنا۔ اور یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ شخص کے جس نے منہ بنایا اور جس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ دین کی بات سن کر جائیں، اور اس لیے گویا کہ اپنی بات کو جاری رکھی، اور اس نابینا ابن ام مکتوم کی طرف گویا کہ بھرپور توجہ نہیں دی، اگرچہ اس میں کوئی رسول پاک کی ذات دخیل نہیں تھی، بلکہ دین اسلام ہی کی محبت اور دین اسلام ہی کی تبلیغ مقصود تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ جو بار بار فراہم ہوتا ہو، کہ مکہ کے سردار جو مخالفین تھے آ کر جمع ہو جاتے ہو، لہذا رسول اللہ نے گویا کہ اس طرح نابینا پر توجہ نہیں کی، اور اپنی بات کو جاری رکھا تاکہ یہ لوگ اٹھ کر چلے نہ جائیں اور دین اسلام کی بات سن لیں۔ تو اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس نے بد اخلاقی کی تھی جس نے، اس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اما من استغنا، اور وہ شخص کہ جو بے نیازی برت رہا ہے، یعنی وہ آ کے بیٹھ تو گیا ہے لیکن ان کا رویہ ایسا ہے کہ گویا انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بس وہ معلومات میں اضافے کے لیے آیا کہ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات کرتے ہیں، دین جو یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ یہ ویسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے اندر دین کی طلب محسوس کرتا ہے، دین کی محبت اسے کھینچ کر لائی ہے۔ پس استغنا اما من استغنا، اور وہ شخص کے جو بے نیازی برت رہا ہے، یعنی اس کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔